یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب حضرات، آج الحمدللہ اللہ کا کروڑہا احسان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی ساعت عطا فرمائی۔ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم یہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلا روزہ ہے۔ آج ہم روزے کے فائدے کے حوالے سے بات کریں گے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس روزے کا کیا فائدہ بیان کیا ہے، اور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کیا ہمیں تلقین کی ہے، کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ سب حضرات، سب سے پہلے اگر قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی طرف رجوع کیا جائے، توجہ کی جائے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیے ہیں، لکھے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزے سے انسان کو مال و دولت نہیں ملتی، کوئی تقویت نہیں ملتی، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ رکھنے سے مومن مسلمان جو ہے وہ متقی بنتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقصوا تغنموا وصوموا تحسوا وسافروا تستغنوا۔ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاد کرو تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ میرے رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کرو گے تمہیں مال ملے گا۔ آج ہماری جو کثرت ہے وہ جہاد سے دور ہو چکی ہے، ہر طرح سے جہاد پر پابندیاں لگا دی گئی ہے، اور مال غنیمت کا مال کیا اسباب اور بتایا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال کا حصول ہے، مال حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جہاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاد کرو تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصوموا تحسوا، روزے رکھو تمہیں صحت یاب ہو جاؤ گے، تمہیں صحت ملے گی۔ آج ہم ڈاکٹروں کے پاس بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ ہے کہ وصوموا تحسوا، تم روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی، تم تندرست ہو گئے۔ آج ہم روزہ اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بیماری کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسافروا، سفر کرو۔ سفر میں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تستغنوا، تم غنی ہو جاؤ گے، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ سفر کرنے سے بھی انسان کے مال میں کثرت ہوتی ہے، مال زیادہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ میں جہاد، روزہ اور سفر کے فوائد بیان ہوئے ہیں۔ تینوں چیزوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بیان کیے ہیں۔ ہوگا کیا کہ حسن نیت سے جہاد کیا جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے، جہاد کا اجر بھی بے شمار ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جہاد جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے رستے کے لیے کرتا ہے، کل قیامت کے دن خون کا قطرہ، اس کا جہاد کا جو شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اپنے دیدار کرواتا ہے۔ ہر بندہ عبادت کرنے سے جنت میں جائے گا، لیکن جو شہید ہوگا، جہاد جس نے کیا ہوگا، وہ بندہ جنت میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، مجھے زندگی ملے، پھر میں تیری بارگاہ میں جہاد کروں، اور جو سکون مجھے اس شہادت میں ملا ہے وہ جنت میں بھی تیرا
نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو شہادت کا رتبہ ہے ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہے۔ خالد بن ولید سب سے بڑا مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، اس کا قول ہے کہ لوگوں اگر تلواروں کے سائے کے نیچے، نیزوں کے سائے کے نیچے، یہ بمبوں، ایٹم بمبوں، بندوقوں کے سائے کے نیچے اگر موت ہوتی تو سب سے پہلے خالد بن ولید کو موت آتی۔ خالد بن ولید کا ایسا جسم تھا، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس پر تیر، برچھے اور چھریاں نہ لگی ہوں، اتنا زخمی جسم تھا، لیکن پھر بھی خالد بن ولید کو شہادت کی موت نہیں آئی بلکہ ان کو طبی موت آئی ہے۔ یہ شہادت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے رکھو، روزہ انسان کو صحت عطا کرتا ہے۔ دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ روزہ جہاد سے مال غنیمت بھی ملتا ہے، روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ اب یہاں بات یہ حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اس لیے کہ طعام جسم کی غذا ہے، کھانا کھاتے ہیں اس سے جسم کو تقویت ملتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جسم کو کھانے سے تقویت ملتی ہے، پاور ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزے سے تمہیں صحت ملے گی، جبکہ روزہ تو کھانے سے روکنے کا نام ہے، روزے سے تو انسان کھانے سے رک جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محدثین کرام اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کھانا ہے وہ جسم کی غذا ہے اور روزہ دل کی غذا ہے۔ روزے سے دل کو سکون ملتا ہے، جس طرح جسم کو کھانا تقویت دیتا ہے، اس طرح روزے سے انسان کا قلب جو ہوتا ہے، جو دل ہے، اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ دل اور جسم کو بہت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، البتہ اگر ایسی بیماری ہو کہ روزہ رکھنے سے نقصان پہنچے گا تو غالب گمان ہو تو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی بھی رخصت دی ہے۔ یعنی ایسی بیماری جس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھو گے تو جو تکلیف ہوگی، تیری جان کا اندیشہ ہے جانے کا، تو پھر رب نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ اگر تندرست ہو جائے تو دوسرے دن روزہ رکھے، اگر تندرست نہیں ہوتا تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پھر وہ فدیہ دے مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سفر میں اگرچہ مشقت اور دشواری پیش آتی ہے، اس وجہ سے سفر میں بھی روزے کی رعایت دی گئی ہے، لیکن تجارت وغیرہ کے ارادے سے جو سفر کیے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہو جاتا ہے، سفر کرتا ہے تجارت کی غرض سے، رب تعالیٰ اس تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے اور کثرت مال حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ سفر کرتا ہے روزے کی حالت